أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اس طرح دنیا میں موجود تمام مذاہب میں اسلام سب سے سچا مذہب ہے. اسی طرح جتنے بھی مسلک امت مسلمہ کو ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی موجود رہتا ہے اور یہ حق و باطل کا معرکہ حضرت آدم سے لے کر اب تک ہوتا جا رہا ہے, قیامت تک ہوتا ہے. بعد میں صحیح کہا ہے سبیزہ کار رہا ہے اگر سے قائم ہو شراب مصطفی سے شرارت الحاوی. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے جو چراغ ہیں وہاں ابو جہل کی پھیلائی ہوئی تاریخیاں بھی جو ہیں یہ اجالے اور روشنی اور نور اور ظلمت کا معرکہ قیامت تک چلتا ہے. ہاں ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے چراغ نبوت سے چراغ جلاتے رہیں اور اندھیرے راستوں کو روشن کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں پریشانیاں بھی بہت آتی ہیں, بہت سارے ٹینشنز برداشت کرنے پڑتے ہیں, مودریشن آتا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمیں برداشت کرنی ہے, اس لیے کہ باطل کی پھیلی ہوئی تاریکیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چراغ حق جلایا تاریخ گواہ ہے کہ آپ کو کتنی مخالفتوں کا سامنا ہوگا. ذہنی اذیتیں پہنچائے گی, جسمانی اذیتیں پہنچائے گی, این سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی تک رکھ دیں گے یہاں تک کہ اس کے بوجھ سے افسر نہیں اٹھا پاتا. طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا سب معلوم. چراغ حق جلانے کی اس راہ میں اتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ستایا, اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس چراغ حق کو روشن کرنے میں اور تاریکیوں کو باطل کی بھگانے میں کتنی محنت کی اور کتنا ٹینشن اٹھایا ہوگا. آپ کی پوری زندگی حق کو پھیلانے اور حق بات کہنے اور اس
حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کر رہا. آپ کی سیرت سے بھائی ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ تمام مخالفتوں کے باوجود ہمیں حق بات پوچھے. کوئی بات ڈنڈے کے زور سے نہیں منوانی، دلائی کی روشنی میں منوانا. ہمارا ڈنڈا دلائی اور باطل کو اچھی طریقے سے معلوم کہ نور یہی ہے، ہدایت یہی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ ہونے کی بشارت دی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث اس طرح ہے. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى النَّارِ بِالنَّارِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رواه الترمذی کی کتاب ایمان کی باب افتراء کتاب ایمان. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب ایمان میں لائے. ایمان میں لائے. غور کیجیے اس حدیث پاک کو ایمان میں لانے کی کیا ضرورت؟ کتاب الایمان میں اس حدیث کو لانے کی کیا ضرورت؟ اس کے کئی مطالب نکالے جا سکتے. ایک مطلب تو بالکل واضح ہے کہ نبی نے جو یہ کہا، جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا. چلیے حدیث پاک کا ترجمہ کریں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے اوپر جو ہے علماء حدیث نے جرح کی ہے کہ یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے. پوری حدیث تو صحیح ہے لیکن اس میں ٹکڑا صحیح نہیں. کون سا؟ حتیٰ ان کان منہم من اتیٰ امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، صرف ایک بھی. پہلے نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی نے کہا کہ ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا. یہاں کہہ رہے 4 فرقے جنتی ہوں گے. حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہے. نبی کہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے، کہتے 4 فرقے جنتی ہے. کتنی بڑی ڈھائی اندازہ لگائیے. اور یہ بات کہنا ایک اور حدیث کے خلاف کی ہے. چلیے اس حدیث کی شرح کرنے سے پہلے وہ حدیث دیکھ لیں گے. حدیث کس طرح؟ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجه في باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو پہلے ہی باب کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے. حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. عند ہمارے پاس بیٹھے تھے. اچانک آپ نے خط کھینچا سیدھا، اور اس خط کے داہنی طرف 2 خط اور بائیں طرف 2 خط. خط کا خطہ ہی نہیں ابھی 2 خط دائیں طرف، نیچ والی لکیر کے دائیں طرف 2 خط اور وہ خط خطین یساری، اور اس خط مستقیم کے بائیں جانب 2 خط. کتنے ہوئے؟ 4 ہی ہوئے نا. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات میں سے. آپ نے اشارہ یہ کہہ دیا کہ ایک خط مستقیم ہوگا، یہ صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ 4 اور آئیں گے. یہ سب پگڈنڈیاں ہوں گی، چاروں کے چاروں راستے باندھیں گے. ٹھیک بات. یہ 4 فرقے بنے گا اور یہ قول کب کا ہے؟ 1400 سال پہلے کا. اور یہ 400-500 سال کے بعد یہ پورے فرقے وجود میں ہے. 4 صدی کے اندر تو تھا ہی نہیں. تھوڑا
غبار اڑ رہا تھا اس کا، غبار پھیل رہا تھا. بلکہ سارے فرقے تو 34 صدی کے بعد ہی ہیں. 400 سال تک اس فرقے کو وجود ہی نہیں تھا کسی فرقے کا. اور 4 ہی کہا ہے. خط مستقیم کے مقابلے میں 4 ہیں، 2 ادھر اور 2 ادھر، 4. اور آپ نے فرمایا انگلی رکھ کر کے بیچ والی لائن کے اوپر ہارا سبیل، یہ راستہ اللہ ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، بیچ والی جو لائن ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو ان راستوں کے اوپر مت چلو، راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو. ایک راستہ ہے اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، ان 4 راستوں کے اوپر نہیں چلنا. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں 4 کو نہیں پکڑنا، تو بیچ والے راستے کو پکڑ لینا. اور 1 اور 4 کا عجیب تفاوت ہے، حیرت انگیز بات ہے کہ نہیں. اس حدیث میں 4 ہی لائن ہیں. بیچ والی لائن جو سیدھی اللہ تک جاتی ہے، رضوان الہی کی منزل تک جاتی ہے. بقیہ اس کے مقابلے میں 4 راستے ہیں اور جو دوسری طرف نکل گئے. ظاہر ہے کہ مین روڈ سے کوئی راستہ اگر نکل جائے، آف دا مین روڈ ہو جائے، تو منزل تک تو وہ راستہ جاتا ہے، منزل تک تو جاتا نہیں وہ راستہ. اس لیے کہ سیدھا ہے ہی نہیں، وہ تو ٹیڑھا ہو گیا. سیدھا راستہ ہو، اس کے بازو میں اگر راستے کھول دیے جائے تو ٹیڑھے ہو گئے راستے نا. اور صراط مستقیم، اس کا نام ہی مستقیم ہے، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو، یہ تو کچھ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقوں میں میری امت بڑھ جائے گی. یہ بنی اسرائیل کے بھی کاندھے پر قدم رکھ دے گی، لات رکھ دے گی. وہ تو 72 فرقوں میں بڑھے گی، 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں سوائے ایک فرقے. تو اس حدیث کے خلاف بھی بات کرتے ہیں لوگ. نبی نے 4 فرقوں کو تو گمراہ ٹھہرایا ہے، ایک راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے. کوئی اگر کہے کہ 4 درست ہیں تو اس حدیث کے خلاف، اور اگر کوئی 4 درست ہے تو اس حدیث کے خلاف. کلہم فی النار، سارے کی ساری جہنمی سوائے ایک ملت کے. کہتے ہیں 4 ملت ہے، 2 حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے. ایسا کہے کہ 4 فرقے صحیح ہیں. عقلی طور پر بھی درست نہیں. ٹریفک دے گا نا، ٹریفک سگنل پر آدمی پڑا رہا ہے، 4 راستے ہوں، 4 کو اگر گرین سگنل دے دیا جائے تو حادثات یقینی ہے. ٹریفک کنٹرول پر روکتا ہے، ایک ٹریفک کو پہلے نکالتا ہے، اس کے بعد دوسرے کی طرف سگنل دے گا. چاروں طرف سے آنے والے لوگوں کو ایک ساتھ گرین سگنل دے گا تو حادثہ یقینی ہے. یہ تو عقلاً بھی درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے تو جہنمی ہیں. کتنے یہودیوں کے 72 ان کے 72 ان کے، یہ سب جہنمی. صرف یہ 72 کے بعد جو 73واں فرقہ ہے، فرقہ کہہ لیجیے جماعت کہہ لیجیے، یہ حق اور یہ جنت، یہ فرقہ ناجی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہ فرقہ کون سا ہو. آپ نے نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا. وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نام ضرورت کے وقت کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے. اہل حدیث رکھ لو، غربا اہل حدیث رکھ لو، کوئی اچھا سا نام رکھ لو، حدیث کے اندر اس کا وجود پایا جانا چاہیے. ایسا کرو. نام سے بحث نہیں ہے، منہج سے بحث ہے. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو. ہاں حدیث کے اندر اس نام کا جواز ہونا چاہیے، اور حدیث کے اندر اس نام کی بنا ہونی چاہیے. اب جیسے اہل ہے قرآن میں موجود ہے، حدیث ہے وہ بھی موجود ہے. غربا کا لفظ حدیث پاک میں موجود ہے، جس سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. رواه مسلم کتاب ایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب ایمان میں لائے. اس حدیث پاک میں بڑی اچھی بات کہی ہے، بہت پیاری بات. غریب کا مطلب جانتے ہیں، غربا کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اجنبی. کوئی جانتا ہی نہیں ان کو کون ہے. اتنے مختصر ہوں گے، کم ہوں گے، بہت زیادہ، بہت کم ہوں گے. لوگ جانے کے لیے ہے کون یہ کون لوگ ہیں. جیسے کوئی آپ کے گھر میں چلا ہے جس کو آپ جانتے نہ ہو، دروازہ گھر پر آئے، آپ اسے پوچھیں آپ کون ہیں؟
تو غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، اسٹرینجر. اب ایسے اسٹرینجر رہیں گے، اجنبی رہیں گے، کوئی جانے گا نہیں یہ ہے کون. تو غریب کا مطلب اجنبی جمع غربا. اسلام پہلے بھی اجنبی کا ہے. ارے کون سے لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے، ہم لوگ تو اتنی تعداد میں ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، چھوڑ دو کہاں سے آ گئے. اور یہی حال قیامت تک رہے گا. وہ سیعود کما بدا غریبا، اور لوٹ آئے گا جیسا کہ پہلے اجنبی تھا. لوگ پہچانیں گے نہیں، یہ دور وہی ہے، پہچانتے نہیں کون. خطوبہ للغرباء، تو خوشخبری ہو اجنبیوں کی. غربا کا ترجمہ کیا کریں، اجنبیوں کی. اجنبیوں کو جانتا ہی نہیں ان کو. ہاں یہ ہے اپنا کام کرتے رہیں گے جو منہج ہے. تو آپ کوئی بھی نام رکھ دو، نام سے ویسے نہیں، منہج سے ویسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو ایک فرقہ جو جنتی ہوگا، 72 فرقے جہنمی، ایک فرقہ جنتی، یہ کون ہوں گے؟ آپ نے نام نہیں بتایا. اہل حدیث ہوں گے ایسے نہیں بتایا، غربا اہل حدیث ہوں گے ایسے نہیں بتایا. نام کچھ بھی اچھا سا رکھو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نام کے پیچھے منہج کیا ہے تمہارا. دیکھا گیا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. میں ہوں بولے تو قرآن و حدیث، اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ بھی قرآن و حدیث. یہ میں خود نہیں بول رہا، میں خود بول رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں. وہ حدیث بھی سن لو پھر آگے حدیث دیکھو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. رواه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم. حضرت امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے. یہ روایت، یہ جو الفاظ ہیں مستدرک کے، یہ ادھر ادھر کے نہیں ہے، یہ الفاظ بیانی مستدرک کے، یہ پوری حدیث مستدرک ہے. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی. 2 یہ بولتے 4. پتہ نہیں 4 دن کو کیا دلچسپی ہے سمجھ نہیں. نبی کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ بولتے. نبی نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت یہ بولتے 4 ہے. نبی کہہ رہا ہے ایک راستہ صحیح ہے، کہتے 4 راستے صحیح ہے. کیا ہے یہ کیا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 فرقے جہنمی. کہتے نہیں، ایک نہیں، 4 فرقے جنتی. اچھا، نبی نے کہا کہ یہ لائن سیدھی رضوان الہی کی منزل کی طرف جاتی ہے. 4 راستے صحیح نہیں، کہتے 4 راستے صحیح. اور نبی نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، یہ بسیط ہیں، 4 مانو، 4 چیزیں چھوڑی. اب اگر یہ کہا جائے کہ اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ بڑھنا نہیں ہوا. نبی کچھ کہہ رہا ہے، تم کچھ کہہ رہے ہو. اس کو اتباع بولتے ہیں. محمد رسول اللہ صرف زبان سے کہہ رہے ہو، نبی کچھ کہہ رہا ہے، تم کر کچھ رہے ہو. یہی محمد رسول اللہ کہنے کا تقاضا ہے. ساری باتیں تو نبی کو الٹا کر رہے ہو. مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر گزرا ہے، بہت بڑا فقیر. ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر، کہ اس سے بڑا فقیر نہیں گزرا. حضرت کے لائبریری میں نے استفادہ کیا کئی دنوں تک رہا ہوں سامرودی میں. بڑی پیاری لائبریری ہے، بڑی قدیم کتابیں مخطوط ہے. ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر زندگی بھر یہ دیوبندیوں کے لیے مصیبت بنا رہا ہے. اب کوئی جواب نہیں دے سکا ان کی کسی کا. یہاں تک کہ معمولی بات ہے جس کے اوپر عام لوگوں کی نظر نہیں ہے. مثلا بسم اللہ پڑھنا ہے، بولے تو بسم اللہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا بسم اللہ بس، اور ایک ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اس کو بیان فرمائیے کہ بسم اللہ کہاں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنا، یعنی تسمیہ کہاں کرنا، بسملہ کہاں پڑھنا. بسملہ کا مطلب ہوتا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور تسمیہ کا مطلب ہوتا صرف بسم اللہ. تو اگر کوئی آدمی وضو بنا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ صرف بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ دیکھ رہے ہو کتنا بھاری نقطہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی اہل حدیث کو اپنا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، نماز میں رکوع کے بعد کیا کرنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو اگر معلوم نہ ہو کسی اہل حدیث کو تو غیر مقلدوں کو دیکھ لیں ویسا جیسا کر رہے ہیں، اور وہ جیسا کر رہا ہے اس کا الٹا کر دو، وہی حدیث ہو. اور یہ صحیح ہے، میں نے غور کیا تو ویسے ہی پایا.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سینے پر ہاتھ مارو، نہیں بالکل الٹا، نیچے چاہ رہا الٹا، آمین زور سے کہنا، بولے نہیں دھیرے بولا، بالکل الٹا. 7 5 12 تک بھی ہے، کس میں؟ عیدین میں. کہتے ہیں 6 الٹا، 12 کے 6 بالکل اپوزٹ آدھا. رفع الیدین کرنا اور نہیں کرنا، تشہد میں پیر نکالنا، آخری تبرک کرنا نہیں. جتنے بھی مسائل حدیث کے اندر ہیں بالکل الٹا ان کا ماننا ہے. یہ اس قدر حدیثوں کے اپوزٹ چل رہی ہے، بالکل اسلام کے اور شریعت محمدیہ کے پیرل ہے، بالکل متوازی، ایک دوسرا ہی ادھر چل رہا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. الٹا کر لو ان کو دیکھ کر، یہ ایسا کر رہے ہیں نا، اس کا الٹا جو ہوگا وہی حدیث ہوگی اور وہی صحیح مسلک ہو، وہی ماں نالی بات تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 کے 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جو 73 والا فرقہ ہوگا وہی جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ ناجیہ جو ایک جس کو نجات ملے گی وہ کون؟ آپ نے نام نہیں بتایا، آپ نے فرمایا منہج سے دیکھ لینا، کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لینا، کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لینا. نام پہ بچہ دیکھ لینا، نام کوئی اچھا سا رکھ سکتے ہو. ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے برابر، تم اپنا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو. اچھا تمہارا ایک نام تو اللہ نے رکھ دیا ہے، دوسرا نام رکھنے کی تمہیں اجازت کیوں دی، اختیار کیوں دے رکھا ہے؟ تمہارے عقیدے کو آزمانا ہے، تمہارے عمل کو آزمانا ہے. ہمارا نام مسلم رکھ دیا، اب ہم نام رکھ رہے ہیں اپنے بچے کا کوئی اور، تو اللہ نے کہا کہ ہم اپنے بندوں کے نام خود نہیں رکھ رہے، تمہارے اوپر چھوڑ دے، جس سے ہم تمہارے عقائد کو پاٹ لیں گے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اب اگر بد عقیدہ تو کیا نام رکھے گا اپنے بچے کا؟ خدا بخش. اچھا عقیدہ ہے خدا بخش. اور اگر برا عقیدہ کہ نبی بخش، حسین بخش، پیر بخش. اللہ نے کہا دیکھو اجازت دی تھی نا، اس کا عقیدہ ظاہر ہو گیا کیسا ہے نا. اس کو نگاہ رکھو کہ یہ جو نام رکھنے کی اجازت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو اختیار دے رکھا ہے، اختیار میں آزما رہا ہے. اختیار دیتا تو آزمائے گا، چاہے اختیار نہیں ہو نہیں آزمائے. جتنا اختیار ہے اتنا ہی اتنے پر کوشش ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس ایک آدمی تقدیر کا مسئلہ لے گا، کہا کہ حضرت ذرا تقدیر سمجھا دیجیے. تقدیر کسے بولے؟ تقدیر سمجھا دیجیے. حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھا لیا، کہا دوسرا پیر اٹھا لیا، کہا حضرت اٹھے گا ہی. کہا کہ بس اتنا ہی ہے کہ من مجید تو مختار ہے، من مجید مجبور ہے، لیکن جتنا تجھے اختیار ہے اس پر اللہ تعالیٰ تیری آزمائش کرے گا اور تجھے ثواب و عذاب دے گا. جتنے پر اختیار ہے، تو جو اختیار ہمیں دے رکھا ہے اس کے اوپر گرفت ہوگی اور اس کے اوپر ہمیں جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی. جزا کیا؟ اچھا نام رکھو، اچھا نام رکھو، نبیوں کے نام رکھو، حارث اور حمام اچھے نام رکھو، عبداللہ عبد الرحمن اللہ کو بہت اچھے پیارے نام لگتے ہیں وہ نام رکھو. تو آزمائش ہے اس وجہ سے اللہ نے، اور یہ قرآن حکیم کی ایک آیت کے تناظر میں اللہ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر آدمی عمل کرتا اپنے شاکلہ کے مطابق. ذہن میں ایک شکل بن جاتی ہے کیسی عقیدے کی یا عمل کی، ایسے کرنا. اس کا نام پیر بخش رکھنا، پیر ہی نے دیا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو اپنے شاکلہ کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق نام رکھ رہا ہے، جس کا عقیدہ کتنا خراب ہے. تو اللہ آزما رہا ہے نام رکھنے کا اختیار دے کر کہ آپ اپنا نام خود رکھو. اب ہم دیکھیں گے کہ نام کیسا رکھ رہے ہیں. ماں انا علیہ واصحابی، یہ بتائیے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سوال یہ ہے کہ میں ہوں جس پر اور میرے صحابہ ہیں، یہ کیا ہے؟ وہی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ جو قرآن میں ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، صحابہ کرام بھی وہی عمل کرتے تھے. نبی جو بولتے تھے اس پر خود عمل کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ نبی بولے کچھ اور کرے کچھ، ایسا نہیں ہے. نبی جو کچھ قرآن میں تھا اس کی تفسیر کر کے آپ بتاتے تھے، اس وجہ سے آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی. اور جس رہا مسئلہ اجماع کا اور قیاس کا، سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں، کتاب و سنت ہمارا منہج ہے، تو ہم نے تو خود ہی اقرار کر لیا کہ ہم اجماع اور قیاس کو مانتے ہیں. لیکن اجماع حقیقی ہونا چاہیے اور قیاس بھی قیاس سے صحیح ہونا چاہیے، قیاس سے فاسد نہیں. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں
تو ہم نے وہی اقرار کر لیا کہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں. شک یہ کہ اجماع صحیح ہو اور قیاس بھی صحیح. ابھی میں سمجھا رہا ہوں اجماع کسے بولے اور قیاس کسے بولے. اس میں ایک جملہ بولتا ہوں. I am an Indian. I am an Indian. میں ہندوستانی ہوں. ہندوستانی ہمارا دیش ہمارا ملک ہندوستان ہے. اب آپ نے ایک جملہ تو کہا لیکن جانتے ہیں اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کا جو دستور ہے دستور ہند کی ایک ایک دفعہ جو ہے اس کا حاصل کریں. دستور ہند میں جو جو چیزیں ہیں ہم ہر دستور کو مانتے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے آئی ایم اے انڈین. اگر آپ نے قتل کر دیا تو جو دستور بتاتا ہے کہ اب اس کے اوپر کون سا قلم لگنا, تو اب جو دستور کے اندر رہے گا اسی کے مطابق آپ کے اوپر فرض جرم عائد کی جائے گی اور آپ کو سزا دی جائے گی. برابر ہے. اچھا, صرف آئی ایم این انڈین کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہو گئی, بلکہ آپ نے جملے کے ذریعے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں نے دستور ہند کی تمام دفعات کو تسلیم کر دیا. اس سے واضح ایک اور مثال لے لو. تو جب شادی ہوتی ہے نا تو لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری شادی فلاں سے کر رہے ہیں, تو اس کی اجازت دیکھی. اس کے بعد لڑکے کو پوچھا جاتا کہ سکینہ بنت فلاں فلاں تیری نکاح بھی دیا مجھے قبول. کیا قبول؟ قبل تو میں نے قبول کیا. ایک ہی لفظ ہے قبل تو, میں نے قبول کیا. ہوگی شادی ہوگی. اب اس کے بعد گھر آ گئی لڑکی, بولتے ہو پیسہ تو ذرا کپڑے لانے پیسہ ایسا پیسہ میں تو قبل تو کہا ہے میں نے. قبول کیا؟ پیسے تو کھانے کی چیزیں لانی ہے اور گلا لانا ہے. وہ کیوں؟ میں نے صرف قبل تو کہا. دیکھ رہے ہیں قبل تو آپ نے صرف کہا, میں نے قبول کیا, لیکن قبول کیا میں نے ایک لفظ بول کر کے آپ نے کتنی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. پوری زندگی کا ٹینشن ہے. صرف قبل تو ہی کافی نہیں ہے, بلکہ قبل تو کہہ کر کے آپ نے بہت ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اب اس کا نفنا سکنا ہر ایک کی ذمہ داری اپنے اوپر ہے. ایسے ہی جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں جو مان آنے والا ہے, تو کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اجماع بھی صحیح ہوگا, قیاس بھی صحیح ہوگا. کیسے؟ اس کو سمجھیے. قرآن میں آیتیں محدود ہے, رات کو میں نے بتایا نصوص محدود ہے, برابر, اور حدیثیں بھی محدود ہے, لیکن زندگی کے مسائل نہ محدود ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جتنی ہیں وہ اتنی نصوص محدود ہے, اور حدیثیں اتنی ہیں بس. تو نصوص محدود اور مسائل ہر زمانے میں نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے جب یہ کہا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں, یہی ہم نے یہ بھی مان لیا کہ کتاب و سنت کے اندر قواعد کلیہ کیے ہوئے ہیں. اب قیامت کے جتنے بھی پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو ان قرآن و حدیث سے نکالا جائے, جس پر صحابہ کرام اتفاق کر لیں, جو بظاہر قرآن و حدیث میں نہ ہو. ہمارے کیوں اجماع کس پر ہوا ہے؟ کوئی نظیر رہی ہوگی قرآن و حدیث میں. قیاس صحیح ہونا, قیاس صحیح کیسے ہوتا ہے اس کی نظیر دیکھنا. مثلا ایک حدیث کا ایک مسئلہ, بہت غور سے سنیے, آج یہ لے جاؤ. مظفر نگر کی عمران, باپ نے اس کے ساتھ بھولے گئے نکالے گئے. اب یہ لڑکی جو بہو ہے اس کے بیٹے کے لیے اب بھی حلال ہے یا نہیں؟ تمام دیوبندی مفتیوں نے
تمام بریلوی مفتیوں نے جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں شیعوں کو چھوڑ کر کے یہی فتوا دیا کہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال لے رہی حرام ہو گئی. ایک مسئلہ آیا کہ باپ اگر بہو سے منہ کالا کر لے تو یہ بیٹے کے لیے حرام ہو نہیں. مسئلہ جدید مسئلہ ہے, مسئلہ ہے. اب اس کو کتاب و سنت میں دیکھیں, قرآن میں کہیں ہے ایسا کوئی صحیح کہتے ہیں صحیح لاؤ صحیح لاؤ مرفوع لاؤ, کہاں ہے؟ ہم نے کہا آیت لانے کی, ہم تو صرف لکھنے کے پابند ہیں کہ کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں. کتاب و سنت کے ماننے کو کہہ کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجماع اور قیاس نہیں مانتے, لہٰذا ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم اجماع اور قیاس نہیں مانتے. اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں. جب کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو جیسے کہہ دیا آئی ایم این انڈین, گویا کہ پورے دستور ہند کی دفعہ کو ہم نے ماننے کا اقرار کر لیا ہے. کہہ دیا کہ قبل تو گویا کہ نام نقطہ سننا ہر ایک کا میں نے اعتراف کر لیا, اگرچہ منہ سے نہیں کہا. تو ایسے کتاب اللہ اور سنت رسول کو ماننے کا جب ہم نے دعویٰ کیا تو ہم نے یہ بھی مان لیا ساتھ ساتھ کہ اجماع حقیقی اور قیاس صحیح کو ہم نے تسلیم کیا ہے. اس لیے کہ یہ دونوں اجازت دیتے ہیں اس کی. مسائل لامحدود ہے اور نصوص محدود ہے. اب مسائل لامحدودہ کو مسائل نصوص محدودت سے نکالا جائے گا نا. اب کیسے نکالیں؟ دیکھو مسئلہ دیکھو, آج یہی لے جاؤ اس حدیث میں. اب اس مسئلے کو حل کرنا, وہ بیٹے کے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ کہ بیٹے کے نکاح سے نکل گئی باپ کے اس کے ساتھ مکالمہ کریں گے. اب ہم کیوں کریں حدیث ملی, ایک ملی نظیر ملی حدیث دیکھیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال رواہ البیہقی فی السنن الکبری. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو سنن کبریٰ کے اندر حضرت عائشہ سے ذکر ہے. اس حدیث کے مطابق موجود ہے, شاہد بھی موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. جیسے بول رہا ہوں لا يحرم الحرام الحلال, کوئی حرام کام اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرتا. جو حلال ہے تو حلال ہے. کوئی حرام کام حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. اب ہم یہ دیکھ رہے کہ یہ ہے زید کی بیوی, اب اس کے ساتھ ایک حرام کام ہو گیا تو یہ حرام کام اس حلال کو حرام نہیں کرتا, اب بھی اس کی بیوی ہے. اب مسئلہ ہے لالو بکرا ہی دل گئی نا, بکرے دوا کرنے حاجی صاحب لائے 2 بڑے بڑے بکرے, بکرا ہی دل کر لے پرسوں دکان میں گئے تو اسٹائل لیس چھری موجود ہے بہت اچھی سی سرکاری اور لے آئے گا, چوری کر کے لے آیا, خریدا نہیں. چھری جو ہے وہ دکان سے چوری کر کے لے آئے, آج چور نہیں ہوگا تو لے آئے. اب بکرا دوا کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ چوری کی یہ جو چھری ہے مسروق کا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. اور بکرا آپ اس حرام چھری سے بکرے کو دوا کرے, بکرا حلال یا حرام؟ یہ حدیث بتا رہی بکرا حلال ہے. ہاں اگر شریعت اسلامی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا, سزا لگے, لیکن جہاں تک بکرے کا معاملہ بکرا حلال ہے. لا يحرم الحرام والحلال, حدیث میں بتا دیا کہ کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. لا يحرم الحرام الحلال, کوئی حرام کام کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی, وہ حلال ہے. اب یہ حرام چیز اس کو حرام نہیں کر سکتی, وہ حلال نہیں. تصویر جائز نہیں. آج تو کیسے کیسے کپڑے پہن کے نوجوان نیچے تک رہتی پتہ نہیں پھاڑ لیے تھے تو اگر ٹکنے سے نیچے ہو جائے خجانہ نماز نہیں ہوگی. ٹکنے سے اوپر ہی رہنا نماز نہیں ہوگی, ٹکنے سے اوپر ہونا. اب گھسیٹتے پھرتے بچارے یہ تو ٹکنے کا مسئلہ ہوا تو نماز جائز نہیں تو شریعت میں مسئلہ تصویر کا ہے. تصویر حرام ہے.
اب ایک بچے نے کیا کیا ہے، کسی دکان سے ایسی شرٹ خرید لی ہے جس کو پہلے تصویر بنی ہوئی ہے، تصویر شرٹ کے اوپر. اب نماز کا وقت ہوگا، بچہ نمازی ہے، خرید لایا، وہ تصویر کو دیکھا نہیں، دیکھ لیا، پہنے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا یا دوست لوگ نماز کو جا رہے ہیں، پکڑ میں آ گیا. کچھ لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں، پکڑ میں آ جاتے ہیں. تو اب نماز پڑھ لیے، تصویر حرام، شرٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، اتفاق سے اسے نماز پڑھنا ہو رہا ہے. اب یہ اس کی نماز حلال یا حرام، جائز ہے بغیر جائز ہے، اس لیے کہ یہ حرام کا حلال کو حرام نہیں کرتا. مسئلے پھیلا، سینکڑوں مسئلے نکال لو، آج ایک اصول دے دیا ہوں میں. اب اس اصول کو اگر پیش نظر رکھو تو ایک نہیں 50 مسئلے خود نکال سکتے ہو. طریقہ میں نے دے دیا، یہ جلدی چیزیں ملے گی نہیں آپ کو کہیں جی. ایک اصول میں نے دے دیا، اس اصول کے تحت آپ سینکڑوں مسئلے خود نکال سکتے. کہتے 22 علوم کا جانا ضروری، کہاں ضروری نہیں سمجھا جو میں بتا رہا ہوں. کتنے مسئلے نکال سکتے ہو اس حدیث پاک سے؟ تو یہ ہے قیاس صحیح، اس کو قیاس فاسد نہیں. وہ جو حرام کر دیا انہوں نے عمران کو شوہر کے اوپر، وہ قیاس فاسد کی بنا پایا، اسی قیاس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم نے جو قیاس کیا وہ حدیث پاک کو نظیر بنا دیا، یہ قیاس ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس صحیح. اس کو ہم مانتے ہیں، تو نہیں مانتے، اس لیے کہ نصوص محدود، مسائل لا محدود. ہم کو ان نصوص محدودہ سے مسائل لا محدودہ کو نکالنا ہے. تو بہت سارے مسائل کا لوگ ہیں، لہٰذا اس پرچے کے اندر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مقلدین، غیر مقلد، ہم اپنے آپ کو غیر مقلد کہا کہتے ہیں. ہم کو چڑ ہوتی ہے ہم کو کوئی غیر مقلد بولتا ہے، کیوں؟ ہم کو برا لگتا ہے، ہم کو برا لگتا ہے. ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ متبع سنت، متبع حدیث، متبع رسول. یہ بولا ہم کو. ہمارے لیے جو یہ بولا جاتا ہے یہ غیر مقلد ہے، یہ گالی ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. برے برے نام مت رکھو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام مت رکھو. یہ برا نام کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا نام رکھا جائے وہ نام سن کر کے اسے برا لگے. لہذا جو لوگ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو پر نظر کر ان کا ایمان خطرے میں ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام مت رکھو، اجازت نہیں ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام مت رکھو. ہم کو غیر مقلد سن کر کے برا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم وہ نام ہی پسند نہیں کرتے نا. ہم تو متبع ہیں، ہم کو متبع بولو. ہم متبع سنت ہے، متبع رسول ہے. تقلید ہونا نہیں ہونا اس سے ہم کو بحث ہی نہیں. ہم کو اس نام سے چڑھے، نام ہے تقلید ہی سے چڑھے، اس لیے کہ یہ لفظ جو جانوروں کے لیے آتا ہے، انسانوں کے لیے کبھی نہیں بولا گیا. بخاری شریف میں باب مان رہے ہیں، بخاری کا مطلب باب تقلید الغنم، یہ ہے بکری کی تقلید کا باب. بکری کی تقلید کرو، یہ ہے بکری کی تقلید کا باب. یہ لفظ جہاں بھی ہے جانوروں کے لیے ہے. باب تقلید الغنم، امام بخاری نے باب مانا ہے. باب تقلید الابل، یہ اونٹوں کی تقلید کا باب ہے. اصل میں تقلید کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ایک قدیم معنی ہے اس کا اور ایک جدید معنی. قدیم معنی کیا ہے؟ جوتے وغیرہ کا ہار پہنا. اونٹنی کے جو قربانی کے لیے ہوتی تھی یا اونٹ جو ہوتا تھا ہدی کے لیے جو ہوتا تھا قربانی کے لیے، تو جوتوں وغیرہ کا ہار پہنا جاتا ہے. اور جس اونٹ کے گلے میں یہ ہار ہوتا تھا وہ مشرکین بھی اس کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور قربانی کے لیے لے جائے گا. تو قربانی کے اونٹوں کو ممتاز کرنے کے لیے، قربانی کے جانوروں کو ممتاز کرنے کے لیے جوتے وغیرہ کا ہار پہنا دیا جائے. اب یہ ہے مقلد، اور ان کا نام ہے مقلد، جس کو ہار پہنایا گیا ہے. کون سا ہار ہے؟ کون سا ہار ہے بولو نا. وہ تو جو اونٹوں کو پہنایا جاتا ہے وہی لفظ استعمال کیا گیا، یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اپنے اماموں کو کون سا ہار پہنا ہے؟ بتائیے یہ لفظ اچھا ہے برا ہے؟ یہ تو قدیم مانا تھا ہار پہنا. اور آج کل کیا کہتا ابھی میں جدہ گیا تھا تو میں نے خود دیکھا کہ بعض چیزوں کے اوپر جو ایڈورٹائز ہوتا تھا، ایڈورٹائز کے نیچے لکھا رہتا تھا تیجا کرو تقلید، تقلید سے بچو، تقلید سے بچو. یہ کھانے کی چیزیں تو تقلید کا ہے، بولے تقلید سے ڈپلیکیشن سے بچو، تقلید سے بچو. جب
کیا ہوتا ہے؟ تقلید میں ڈپلیکیشن. اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا ڈپلیکیٹ شریعت نہیں ہے، وہ ڈپلیکیٹ چیز ہے. وہ تقلید ڈپلیکیٹ کے بارے میں آتا ہے. آج بھی ابھی فون کرو کسی بھی پوچھ لو، عرب سے پوچھ لو یا ہندی سے پوچھ لو، کسی سے پوچھ لو، بولے گا تقلید نو مانا تقلید، بولے گا تقلید ڈپلیکیشن. دیٹ از کالڈ ڈپلیکیشن. نام اسی نے بتا ہار پہنا ڈپلیکیٹ بولے تو یہ لفظ کچھ اچھا لفظ نہیں. لہذا ہم لوگوں کو کہنا تقلید نہیں کر رہے، تقلید نہیں کر رہے، یہ لفظ ہی ہمارے ساتھ نہیں جوڑا. مقلد ہمارے ساتھ نہیں جوڑا، کیا غیر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، غیر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ لفظ ہمارے ساتھ جڑا نہیں. غیر مقلد یہ لفظ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، نہ سننا چاہتے. ہم متبع سنت ہے، متبع رسول ما انا علیہ وسلم. لہذا یہ الزام کہ ہم اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے، ابھی میں نے قیاس کہہ کے بتایا. کتنے مسائل نکال سکتے ہیں آپ خود نکال سکتے ہیں حدیث نظر. اور اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں ایک حکم شرعی کے اوپر اتفاق المجتہدین فی عصرنا علی حکم شرعی والاجماع. اتفاق المجتہدین فی عصرنا علی حکم شرعی والاجماع. اجماع کہتے ہیں مجتہدین کا اتفاق کر دینا کسی ایک زمانے میں. کسی عبرت کا معنی ہوتا ہے، عبرت لفظ عبرت بتا رہا ہے کہ قیاس کا جواز قرآن بتاؤ. قیاس جائز لیکن قیاس صحیح ہوتی ہے. لفظ عبرت کے اندر معنی ہی نہیں سمجھ سکا، پوچھ کیا رہا ہوں. ایسا تو مبلغین کو قرآن نے کیا ہے عبرت کا معنی. میں نے پوچھا عبرت کا معنی، تو بتاتا نہیں عبرت کا معنی. تب میں بتاتا کہ حضرت یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ عبرت کے لفظ کے اندر ہی موجود ہے قیاس. میں آپ کو یہی سمجھاتا ہے عبرت کا کیا معنی، تاکہ کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں. اللہ کسی قوم کی تباہی کا ذکر کرتا ہے، یہ قوم تباہ کرتی ہے، اس قوم کے اوپر یہ عذاب ہے. اس کے بعد بولتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے، آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے. اب عبرت کا کیا مطلب؟ اور سے دیکھیں ایک لفظ پہلے اور دیکھیں. دیکھو تو عبرہ، عبرہ عین کے زبر کے ساتھ یہ عبرہ، اور وہ عبرہ، عبرہ کہتے ہیں وہ آنسو جو آنکھوں سے ڈھلک کر دانوں پر آ گیا، یہاں سے چل کر یہاں آ گیا. قیاس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں سے ادھر جانا ہوتا ہے، یہاں سے ادھر جانا ہوتا ہے. عبرت عبور کرنا، جیسے ہوتا ہے ان کو عبور کرنا، اسی سے عبور کرنا، یہاں سے یہاں جانا ہوتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو قوم تباہ ہوئی اس کا ذکر میں نے کیا ہے. اب یہاں سے اپنے اوپر آؤ، دیکھو کہ وہی برائیاں تمہارے اندر تو نہیں ہے. اگر انہیں برائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تو اگر وہی برائیاں تمہارے اندر ہے تو تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آ سکتا ہے. عبرت کا مطلب یہی ہے، یہاں سے یہاں دیکھو، اس کو قیاس ہو. عبرت کا لفظ کو قرآن سے ثابت ہے، تو عبرت کا لفظ کو میں نے کیا جائے بھائی یہ برائیاں اس قوم کے اندر تھی، ہم نے ہلاک کر دیا. اب یہی برائی ہمارے اندر ہوتا، جیسے نبی کے زمانے میں حشیش نہیں تھا، ہیروئن نہیں تھی. یہ ہیروئن نہیں ناچنے والی، ہیروئن وہ جو نشے کی چیز ہوتی، حشیش، ہیروئن، گرد، یہ گردولے جو پیٹے پڑے رہتے. تو یہ گرد، یہ حشیش، یہ ہیروئن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھانگ، گانجا، افیون، یہ سب نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند نشے کی چیزیں، مثلا نبیذ تھا. اسی طریقے سے شراب کی، انگور سے کشید. اب یہ جو خطرناک قسم کی نشہ اور چیزیں آ گئی، مخدرات آ گئی ہیں، مخدرات اور اس طرح نشہ اور اشیاء، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. شراب حرام، شراب. اب ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے آپ سے، کہتا ہے حضرت آپ کو مسلمان گانجا حلال یا حرام؟ گانجا. اب آپ ڈھونڈ ڈالیے گانجے کے لیے پورے قرآن میں کہیں کوئی لفظ نہیں، نہ حدیث میں گانجے کا کہیں لفظ. گانجا نہ تو قرآن نہ حدیث میں. اب ہم کہہ رہے ہیں، اب آپ کو جواب دینا ہے. آپ دیکھیں گے ہاں کیسے جواب دینا، کیسے جواب دینا، کیسے جواب دینا. مسلم شریف کی روایت مل گئی، کلو مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ گانجے کے اندر نشہ ہے، اور نبی نے کہا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. لہذا اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ یہ نکلا کہ گانجا حرام، اس لیے کہ علت تحریم نشہ ملے گا. تو مسائل مسکوت عنہا جسے سکوت کیا گیا ہے، مسائل منصوص عنہا سے جوڑ کر کے مسئلہ نکالا جائے.
یہاں سے یہاں گئے. قیاس دیکھو کیسے بولتے, ادھر سے ادھر جا, کہاں جا, کہاں جا, حلال یا حرام. گاجی کے اندر کیا ہے, بولے نشہ. اچھا نشہ, شراب کو اللہ کے رسول نے کیوں حرام کہا؟ نشہ. اچھا اس کے اندر بھی نشہ, اس کے اندر بھی نشہ, لے یہ حرام تو یہ حرام. تو قیاس ہو کی بات معلوم ہو گیا. قیاس سے بولے ادھر سے ادھر, عبرت کہاں کی بھائی ادھر سے ادھر. اس قوم کے اوپر اگر انہی برائیوں کی وجہ سے عذاب آیا, اگر تمہارے اندر وہ برائیاں تو ان کے اوپر عذاب آیا, تو تمہارے اندر تو صفات اوپر تھوڑی لگا ہو تو تمہارے اوپر وہی عذاب آیا. عبرت لہٰذا ہمارے اوپر جو الزامات لگائے گئے سارے کے سارے الزامات بے بنیاد, بے بنیاد, بیس سے ان کی کوئی بیس نہیں ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چلا کر کے بولے تو آمین بولو, چلا کر بولو. چلانا کیسے بولتے وہ پہلے سمجھو. نبی نے صرف اتنا کہا ہے کہ آمین زور سے بولے, زور سے. اب زور سے کتنا زور ہونا یہ اس کی ہاتھ نہیں, تم ہم بتا دو پھر ہم کم کر لیں گے. پہلے چلانے کی تصویر, چلانا کیسے بولے. اچھا اس کا بھی جواب دیتا ہوں. چلانے کا بخاری شریف کی ایک روایت ہے, تعلیم بنائی. امر ابن زبیر ومن وراءه, ابن زبیر نے آمین کہی اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے انہوں نے آمین کہی. حتی ان للمسجد للجتا, یہاں تک کہ مسجد کب تک آؤں. بولے کتنے زور سے آمین بولے. اب ہم نے یہ ثابت کر دیا ایک ٹکڑے سے. اب تم بولو کتنی دیر آمین کیسے بولنا. یہ ٹانگیں چیرنا, کس نے کہا ٹانگیں چیرنا. ٹانگیں چیرنے کے لیے کون بولا؟ نبی نے جو کہا ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں. اس کو تم ٹانگ چیرنا بول رہے ہو, ہم تو ٹانگ چیر کر کھڑے بھی نہیں ہوتے. اچھا ٹانگ کتنا چیرنا, تم بھی تو پیر تھوڑی ملا کر کھڑے ہوتے, تمہاری ٹانگ بھی چیری رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹانگ چیرنے کا کیا مطلب ہے. حدیث دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فإنی أراکم من وراء ظهری وكان احدنا يرزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه رواه البخاری في کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب الصلاۃ کے اندر ہے, تو پوری روایت نہیں ڈفر کرتی. حضرت انس اس کے راوی, حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آگے کھڑے ہوئے مصلی پر, اور آپ نے فرمایا صفوں کو درست رکھا کرو, بالکل اسی طرح اقیموا صفوفکم, بالکل سیدھی اور جے. اس لیے کہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں, یہ آپ کا معجزہ ہے. میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. حضرت انس فرما رہے ہیں کہ اس حکم کے بعد وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْصِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ, ہم میں سے ہر ایک اپنے موڑھے کو اپنے قریبی ساتھی جو نماز میں ہے اس کے موڑھے سے ملا دیتا تھا, اور اپنے قدم کو اس کے قدم کے ساتھ الزام کر دیتا تھا. اب ذرا الزام کا مطلب کیا, فون کر کے ذرا جدہ میں یا مدینہ منورہ میں یا کسی بھی عرب ممالک سے پوچھ لو, کسی بھی آدمی سے کہ الزام کسے بولتے ہیں. لزقہ کہتے ہیں پلاسٹر کو, لام سے تاپ لزقہ میں پلاسٹر. پلاسٹر کیسا ہوتا ہے, کائے کے لیے لگایا جاتا ہے. جب پوچھو پلاسٹر کبھی کروایا عقل ہے لفظ بھی نہیں بولتے. لفظ کیا مطلب, لزقہ کا مطلب پلاسٹر. پلاسٹر کیا ہے, ہڈی سیدھی رہے بالکل, وہ جو ٹوٹ گئی ہڈی ادھر ادھر نہ ہو جائے, اتنی مضبوطی سے اس کو باندھتے ہیں کہ اندر کی ہڈی نہ ہلنے پائے, بالکل سیدھی ہڈی رہے. اگر یہ پلاسٹر نہ تو ہڈی سیدھی نہیں رہ سکتی. وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. الزام ایسا ملا ہو کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر کہ بالکل ایسا لگے کہ پلاسٹر کر دیا. پلاسٹر کا لفظ استعمال ہوا. اب اس کے لیے ہمیں کتنا پیر پھیلانا ہے, زیادہ پیر پھیلا دو تو پیر ملے گا ہی نہیں. موڑوں کے مقابلے میں اگر آپ کا پیر ہے تب تو آپ آرام سے بغل والے سے بھی قدم سے قدم ملا سکتے ہو, موڑے سے موڑا ملا سکتے ہو. اگر آپ نے پیر چیر لیا تو نہ موڑا ملے گا پیر ملے گا. تو چیرنے کے تو ہم بھی قائل نہیں, اس لیے کہ چیرا آپ نے پیر تو پیر ملے گا, قدم سے قدم بھی نہیں ملے گا, موڑے سے موڑا بھی نہیں ملے گا. یہ تو ایک ہی صورت ممکن ہے کہ آپ کا پیر آپ کے موڑوں کے پاس آتا ہے. تو لہٰذا یہ چیرنا, پہلے چلانا تھا, یہ چلانا بھی چھ سے بہت نہیں چلتی, چھ سے چور بھی ہوتا ہے. چلانا چیرنا یہ بات ہوتا اس پیپر میں, اگر تاخیر وہ پیپر لایا نہیں بے دنیا. یہ تو آمین کا جواب. اچھا وہ کتاب ابھی چل کر کے لے آئیے, اس میں تمام سوالات کرنے کے بعد تو تحریر تو ان کا شستہ انداز میں جواب دیا جا سکتا ہے. میں نے 12 مسائل مثلا کے نام کا جواب لکھا, اس میں تمام مسائل آ رہے ہیں.
سفید قومیاں بغل میں ڈالا یہ کون کرتا ہے نہیں لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کہتے ہیں الزام ہے مالا الزام جس کو مخالف مانتا ہی نہیں کوئی الزام دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے کہ وائل ابن عبد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا تو بائیں ہاتھ کے اوپر کیوں رکھا جائے گا اب یہ رکھا تو کیسے ہو جائے گا بغل میں ڈالنے سے ہاتھ پر ہاتھ آئے گا ہاتھ پر ہاتھ اوپر رکھو یہ سمجھتا اگر کوئی بغل کے اندر ڈالتا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے کون بغل کے اندر ڈالتا ہے یہ تو الزام ہے زیادہ اعتراض صحیح ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ میں اپنی سبابوں کو مسلسل حرکت دیتے رہتے تھے. صحیح حدیث صحیح یہ ہو میں نے کہا کہ یہ صراحت کی یہ قید کیوں لگاتے صحیح بہت ساری چیزیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ عمرانہ کا واقعہ وہ کہاں صراحت کے ساتھ موجود ہے عمرانہ کا نام ہے کیا وہاں جیسے مظفر پور کا نام ہے کیا مظفر نگر کا نام ہے کیا لہٰذا یہ مطالبہ کی حماقت پر مبنی ہے. صحیح حدیث ہوا صحیح حدیث. اب رہا مسئلہ یہ کہ سبابہ انگلی کو مسلسل حرکت دیتے رہے اس سلسلے میں نسائی شریف کی روایت ہے صحیح ہے نسائی شریف کی روایت علامہ البانی نے صحیح کہا بڑے بڑے محققین نے ان کو صحیح کہا کیا ہے وہ یحرکھا یدعو بھا اس کو حرکت دیتے رہتے تھے دعا کرتے کرتے. یہ ترجمہ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کر کے بتاؤ یدعو بھا حال واقع ہو رہا ہے حال یحرکھا صحیح یحرکھا یدعو بھا انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے سبابہ کو حرکت دیتے رہتے تھے یدعو بھا دعا کرتے کرتے. اب بتاؤ دعا کہاں تک چلتی اتحیات سے لے کر کے دعا چلتی رہتی تھی اللہم انی ظلمت نفسی ایسی طریقے سے آگے تک جاتی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر وغیرہ تک چلتی رہتی. لہذا یدعو بھا دعا کرتے کرتے انگلی کو حرکت دیتے تھے گویا کہ دعا جہاں تک جاری حرکت جاری رہے گی. اب یہ تو حدیث ہم نے ثابت کر دیا جو ہر دعا یدعو بھا اس کو ہلاتے رہتے تھے ذرا آنے کی دعا کرتے رہتے تھے یعنی تحریک جاری رہے گی حرکت جاری رہے گی دعا کے ساتھ ساتھ جہاں دعا ختم ہوئی وہاں حرکت ختم ہوئی. اب تم یہ بتاؤ کہ اشہد ان لا الہ کو اٹھانا اور یہ سگنل بھی اللہ پر ڈاؤن کر لینا اس کی دلیل تم لاؤ ہم نے تو اپنے موقف کو دلیل دے دی مسلسل حرکت کرو. اچھا دوسری حدیث بحثی کی بات ہے تحریک الاصبع مقمعۃ للشیطان انگلی کو حرکت دینا یہ شیطان کے لیے گرز کا کام کرتا ہے. یہ بحثی کی صحیح بات ہے. اب بولو شیطان کو ایک ہی بار مارنا پسند کرو گے کہ بار بار مارتے رہیں تم کو شیطان سے اگر دوستی تو ایک ہی دفعہ مار دو ہم کو بہت دشمن بہت مار دو اس کو مار دو. حدیث اگر اچھی طرح جانتا ہو کوئی آدمی حدیث کے اوپر اچھی نہیں ہو تو معمولی سوال آتے ہیں تو دم نہیں ہے حدیث کو بتاؤ. اب زندگی میں دھکا پڑتے رہو تو حدیث سے سمجھو. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جماعت کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے؟ نہ دعا کا ثبوت ہے ہی نہیں. نماز کے بعد دعا آپ فرماتے. اچھا کیا انہوں نے دعا نہیں کرتے؟ سب سے پہلا اعتراض تو میرا اس پر ہے دعا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے دعا مانگنے کا دعا پڑھنے کا نہیں. دعا پڑھتے ہیں ایک پڑھتا ہے آمین بولتا تو دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ دعا پڑھو دعا مانگنے کا حکم دیا. ایک دعا پڑھتا ہے تو پہلے پوچھ لو تم دعا مانگتے ہو تو پڑھتے ہو یا سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھتے ہو یا دعا مانگتے ہو. ہم تو دیکھ رہے تم پڑھتے ہو پڑھنے کا لفظ مت پوچھ لو دعا پڑھنا چاہیے. ننگے سر نماز دلیل موجود ہے بہت سارے دلائل موجود ہیں. ایک دلیل میں نے لکھا اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے اور آپ کو ایسا لگا کہ میں حالت جنابت میں مجھے یاد نہیں رہا. دیکھیے یہ حدیث خود نبی کی بشریت کی دلیل بشری ہوتا ہے جو بھولتا ہے. اب دیکھیے حالت جنابت میں آ گئے نماز جیسی اہم عبادت کی امامت کرنی ہے آپ کو. اگر نبی غیر ٹائم میں جاتا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا میں حالت جنابت میں. یہ روایت بہت سارے عقیدے کا رد کرتے بہت سارے برے عقائد کا. نبی عالم غیب تھے اگر عالم غیب تھے تو حالت جنابت میں معاف کرنے کے لیے آ گیا. کیسے آ گیا؟ عالم غیب کو تو یہ ہونا چاہیے نا کہ میں حالت جنابت میں بھی نہیں ہوں. اور
آدمی ہی ہوتا ہے جو بھولتا ہے. آپ جنوبی ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں حال سے جناب ہوں, مجھے نہانے کی ضرورت. دیکھیں بشریت کو ثبوت ملا اور دوسرے آپ کے بغیر کی نفی ہوئی. تو ایک حدیث سے نسی مسئلے آپ نکال سکتے ہو, تو طریقہ آپ دے دیا میں. اچھا ہاں, تو آپ آئے, کھڑے ہو گئے, یاد آیا تو حالت جنابت میں آپ نے فرمایا تم لوگ ایک ٹھہرو, سب لوگ کھڑے ہوئے. آپ گئے, غسل کر کے آپ تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہوئے. راوی بولتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے پانی گر رہا. نماز ٹوپی کا لفظ نے پوچھے, بال کو دیکھا کہ پانی گر رہا ہے بال سے. سوال یہ ہے کہ وہاں بال سے پانی گر رہا ہے, آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی. غلط ٹوپی بڑی ہوئی, غلط ٹوپی ہوئی. اور جابر کی روایت ہے کہ ایک کپڑا جو لٹکایا تھا تو انہوں نے ٹوپی کے اوپر اور ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب آئے, کہا کہ ایک ہی کپڑے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بولے تم جیسے بیوقوفوں کو بتانے کے لیے کہ ایک کپڑے سے بھی نماز ہو جائے. اب بتائیے ایک کپڑے میں نماز ہو جائے, ٹوپی لازم ہوتی ہے, ایک کپڑے میں نماز ہو جا رہی ہے لیکن ٹوپی ضرور اوڑھنا. کتنی عجیب بات. اور انہوں نے فرمایا کیا نبی کے زمانے میں کیا ہر ایک کے پاس دو لباس ہوتے تھے, دو کپڑے ہوا کرتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہے. نماز کے معاملے میں عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہدایت دی, لا تقبل صلاۃ الحائض الا بخمار. کسی ایسی لڑکی کی, کسی ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ. دیکھیں عورتوں کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا کہ اگر اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی. اگر ایسا ہوتا تو صاف حکم ایسے نمازی کے بارے میں, سماجی کے بارے میں بغیر ٹوپی کی نماز نہیں. اور کے بارے میں تو فرما دیا گیا, اور مردوں کے بارے میں نہ فرمانے اس بات کی دلیل نہیں کرواتے, اس لیے کہ اشیاء میں اصل بات ہے, مسائل میں اصل بات ہے, جب تک کہ نفی کی دلیل نہ آئے. آخر میں نکاح ہو رہا تو یہ چاہیے کہ مسائل کے اربا پر قائم رہے. یہ جملہ بہت ہی جسارت والا ہے, گہرائی والا ہے, بے شرمی والا جملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑو. یہ مسائل کے اربا کو مضبوطی سے پکڑنا بولے, مسائل کے اربا پر قائم رہے.